نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، قربانی کے مسائل چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اور قرآن مجید میں ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. قرضہ لے کر قربانی کرنا جائز ہے. پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس کو ادا کر دیں گے، اس لیے قرضہ لے کر قربانی کرنا جائز ہے. گابن بچیا کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ گابن بچیا کی قربانی بھی جائز ہے. اگر اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلے، اگر وہ زندہ ہو تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اگر وہ مردہ ہو تو اس کو پھینک لیا جائے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس کے پیٹ سے مردہ بچہ بھی نکل گیا تو وہ بھی حلال ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گابن کے پیٹ سے اگر بچہ مردہ نکل گیا تو وہ حلال نہیں ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے اور اس بچے کو چھوڑ کر اس گابن کی قربانی جائز ہے. ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ خصی بکرے کی قربانی کرنا کیسا ہے. تو یاد رکھیے کہ خصی بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے اور وہ بھی خصی. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانور کے اندر عیب ہے، یہ جانور کے حق میں تو عیب ہے لیکن ہمارے حق میں یہ کوئی عیب نہیں ہے. اس کی بنسبت یہ خصی جانور مہنگا بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ جائز ہے. اگر کسی کو خود خصی کیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.